السلام علیکم ایوری ون. آج سمیجو بھائی میرا انٹرویو کریں گے. جی سمیجو بھائی سوال کریں. پہلے تو بتائیں آج ہم کل سے ٹائم گزاریں, کچھ سیکھا ویکھا اور تھوڑی تعریف واریف کریں, تھوڑی برائی ورائی کریں, پتہ چلے ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائیں. آپ بول رہے ہیں نا. ایک تو میں نے آپ سے بہت پہلے بھی سیکھا ہے اور میں تو ملا ہی کل ڈیلی نہیں, پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے. آپ کی جو ویڈیوز ہیں یا جو آپ کام کر رہے ہیں ان کو دیکھتا ہوں, جو آپ لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ ایک اس میں پاور ہے, وہ میں نے فیل کیا ہے. تو ایک تو پہلے ہی میں بہت دلچسپی لیتا تھا اس میں, لیکن ہمارا جو کام ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں سوشل موبلائزیشن کا, پاورٹی ایلیویشن کا, اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے کہ اب پہلے اس کا خاکہ بالکل دھندلا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب مجھے کوئی نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کمیونٹیز ہے 11,70,000 ہاؤس ہولڈ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح سے ہم ایک دوسرے سے, مارکیٹ سے, ان کی پروڈکٹس کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے. زبردست. تو انٹرویو کریں نا آپ, سر سوال کریں نا. میرا بیسک ایک کوشچن ہے, بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا ہوتا ہے اور میں بھی وہی پوچھوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب 500 میچل فرینڈ بن جاتے ہیں تو اس کو لیپ ٹاپ گفٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کہاں سے کماتے ہیں, کہاں سے یہ انکم فنڈنگ آتی آتی ہے؟ کہاں سے. تو میرا ایک ٹیلی کام کا سافٹ ویئر کا بزنس ہے امریکہ میں. 100 ملکوں میں ہمارے کسٹمرز ہیں, ہم ٹیلی فون کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. اس سے جو آمدنی آتی ہے اس کا ایک پرسنٹیج میں, اور جو میری تنخواہ ہوتی ہے وہ, پھر ہمارے کچھ فیملی کے ایسٹ ہیں اس کا کرایہ آتا ہے, وہ سارا میں اپنی فاؤنڈیشن کو دے دیتا ہوں, اسی سے یہ سب چلتا ہے. آپ کو جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس میں ایک اتساہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتساہ مینس خواہش پیدا ہوتی ہے, خواہش تو نہیں کہہ سکتے لیکن آرزو یا ایک وہ وش ہوتی ہے کہ ہم یہ کام آگے بڑھائیں, اس کو آگے چلائیں, اور ایک خوشی فیل محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں یہ فیلنگس ہوتی ہیں یار یہ خواہ میں نے یہ کام کیا. تو کبھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کبھی ایسی فیلنگ آئی؟ جی بہت دفعہ آتی ہے, اور جس طرح سے انسان کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے, ہر وقت ایک جیسا تو نہیں رہ سکتا. تو پاکستان ایک بہت مشکل ملک ہے, اور خاص طور پہ جب آپ نے آسانیاں دیکھی ہوئی ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مشکل ایکچولی کیا ہوتی ہے. کیونکہ میں نے سفر بہت زیادہ کیا, 80 سے زیادہ ملک گھوما ہوں, تو مجھے میرا امریکہ میں گھر ہے, میرے پاس ترکی میں گھر ہے, میرے پاس دبئی میں گھر ہے. تو جب آپ کو اتنی عیاشی لگی ہو کہ میں دبئی میں اترتا ہوں, سامنے سوئمنگ پول ہے, گارڈ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بٹن دباتا ہوں کھانا آ جاتا ہے, جیسے یہاں پہ اب فوڈ پینڈا سے آ جاتا ہے الحمدللہ. تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یار یہ کدھر جا رہے ہیں ہم, تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ بھئی یہ لوگ کو کون گائیڈ کرے گا, یا یہ لوگوں کو میں کر سکتا ہوں. تو مجھ سے اگر پوچھائی ہو گئی کہ بیٹا آپ نے کیوں نہیں کیا تھا, آپ تو کر سکتے تھے, آپ کے پاس طاقت تھی نا, تو میں بس پھر آ جاتا ہوں, پھر لگ جاتا ہوں, چلو یار تھوڑا سا حصہ ان کا دیتا رہتا ہوں. تو کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ میں ہر روز یہی کرتا رہوں, کیونکہ عارضی زندگی ہے تھوڑی سی, پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن اٹس سو سلو کہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار خواہ میں 20 سال کا ٹائم لگا رہے ہیں غربت ختم کرنے میں, ہم اس کو 3 سال 4 سال میں ختم کر سکتے ہیں, بہت جلدی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میرا یقین ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ بلڈنگ بلاک ہے فیوچر اکانومی کا. اینٹوں کے بغیر کوئی بڑی سے بڑی بلڈنگ نہیں بن سکتی, تو اینٹیں چاہیے. تو موبائل فون انٹرنیٹ کی اکانومی کا بلڈنگ کی اینٹ ہے. یعنی جو نئی اکانومی دنیا کی ہے, فیکٹری کا زمانہ چلا گیا, اب ہم فیکٹریاں پاکستان میں نہیں لگا سکتے, ہماری قوم بھی اس طرح کی نہیں ہے, ہم نے پڑھایا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کی بلڈنگ بلاک موبائل فون ہے. تو ہم جس طرح سے ہم نے
کرونا کے بارے میں اتنا بتایا کہ میرے گھر کے بچے موبائل کرونا کا میں تھک گیا ہوں بول کے بھائی گھر میں نہیں لگتا کرونا, ماسک نہیں اتارتے. تو ہر کال پہ کرونا, ہر اشتہار میں کرونا. تو اسی طرح یوٹیوب کے بارے میں بھی ہم اگر گٹر بٹر ہر وقت کرتے رہیں, بھائی یوٹیوب کرو, یوٹیوب سے سیکھو, یوٹیوب پہ جاؤ, اتنا کر دیں کہ دماغ آٹومیٹکلی ہوتا ہے یہ سب کہ جی ماسک خود پہن لینا, گاڑی خود چل رہی ہوتی ہے. مسل میموری بناتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بندہ یوٹیوب کرے. تو وہ غریب رہ نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غریب رہ جائے اگر وہ یوٹیوب پہ ہر کام سیکھنا شروع کر دے. تو اب اس کو یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں اس کو تو اب کرنا ہے. اب یہ 20 سال میں ہو, 5 سال میں ہو, یا 1 سال میں ہو جائے کہ بھی اگر مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں اگر آپ کو وزیر اعظم بنائیں تو ایک کیا کام کریں, وہ کہ بھائی یوٹیوب کے اوپر $1 بلین کے اشتہار لگانے ہیں کہ آپ یوٹیوب کریں. کسی سے کچھ پوچھنے سے پہلے, کسی کو کچھ بتانے سے پہلے, کچھ سمجھنے سے پہلے, کسی سمجھو صاحب کو فون کرنے سے پہلے آپ یوٹیوب پہ وہ سوال کر لیں تو آپ کو سمجھو صاحب سے زیادہ اچھے جواب, ریحان بھائی سے زیادہ اچھے جواب وہیں مل جائیں گے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیچارے کو تنگ کرنے کی. بس یہ دکھ ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں. میرے سمجھ میں جو میں نے سیکھا ہے کہ تو اگر جو مشکل جسی کام میں آئی ہے نا وہ آپ نے پورا کیا ہے تو اس میں سسٹینیبلٹی ہے. آسانی میں اگر کوئی کام پورا کیا ہے تو اس کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ہے, جٹاداری نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا, آپ کا اور ہمارا فرق صرف لفظوں میں ہے. آپ کنیکٹ کرتے ہیں, ہمارا آرگنائز کرتے ہیں. تو کنیکٹ ہونے سے پہلے آرگنائز کیے ہوئے ہیں لوگ تو اس میں آسانی ہے کہ ہم وہ زیادہ کر سکتے ہیں, زیادہ فٹ. تو آپ کے خیال میں جو آپ ہمارے کمیونٹیز کے ساتھ ملے ہیں, آرگنائز کمیونٹیز کے ساتھ, اس کو ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ کے کتنے ولیج آرگنائزیشن ہیں وی او ہیں, اس کے اوپر آرگنائزیشن کتنی بنی ہوئی, کتنے پریزیڈنٹ ہیں؟ اب یہ ہے کہ 11,70,000 ہاؤس ہولڈ آرگنائز ہیں اور ایک تنظیم ہے اگر 20 کی بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہوتا ہے ولیج آرگنائزیشن, ایک سی او کے 2 ممبرس ہوتے ہیں. جیسے میرے ان پروجیکٹ میں کوئی 30, اس پروجیکٹ میں کوئی 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ان آرگنائزیشنز کے جو صدر اور مینیجرز ہیں. 3 لاکھ مینیجر؟ ہاں 3 لاکھ. ان کے اوپر وہی ہے, وہ سارے ملا کے ہم نے کہا کہ ٹوٹل 3 لاکھ بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو ان میں سے آپ کے 400-500 لوگ ہوں ان کو ہماری بیسک ٹریننگ کرائیں کہ آپ دیکھیں موبائل فون لے لیا, واٹس ایپ چلانا آ گیا, فیس بک لے لیا, دوستوں سے باتیں کر لیں, اب اس سے فائدہ کیسے لینا؟ نہ وہ اس کو دکان چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, نہ اس کو سیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, نہ بینکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب ہر چیز 2 طرح سے ہو سکتی ہے, ملٹیپل طریقے سے ہو سکتی ہے. کچھ اگر ہم گھوڑے پہ یہاں سے بیٹھ کے کراچی جائیں پہنچ جائیں گے, گدا گاڑی پہ جائیں پہنچ جائیں گے, راکٹ پہ جائیں پہنچ جائیں گے, ہیلی کاپٹر پہ جائیں پہنچ جائیں گے. کچھ چیزیں مہنگی ہیں, کچھ افورڈیبل. تو گاڑی افورڈیبل میں بھی آ گئی آج کے زمانے میں, اور مناسب بھی یہ سواری, تو ہم گاڑی پہ جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر پہ نہیں جاتے. زیادہ تر لوگ کرائے سے صاحب ہیلی کاپٹر پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ٹول ہیں ٹرانسپورٹیشن کی, ٹیکنالوجیکل میتھڈالوجیز ہیں. تو اگر ہم سوشل میڈیا کو, موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ان لوگوں سے کنیکٹ کریں گے تو ان کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی. یعنی اگر وہ رلی بیچ رہی ہے, آپ نے بیچنا تو بنانا بھی بتا دیا, بیچنا بھی سکھا دیا, اب وہ لیکن بازار میں لوکل میں بیچ رہی ہے, اس کو ابھی تک دراز پہ بیچنا نہیں آیا, امیزون پہ بیچنا نہیں آیا, ایٹسی بیچنا نہیں آیا. تو اتنے سے انگریڈینٹ سے, مسالے سے اس کی آمدنی 5 سے 10 گنا اور بڑھ سکتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ولیجز آپ کے ہیں, سینکڑوں ولیجز ہیں, ان میں ہم ٹورزم, ایکو ٹورزم شروع کرا دیں, ان کو سکھا دیں, اس کا سسٹم بنا دیں, تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ڈائریکٹلی ہوگا, انڈائریکٹلی ہوگا. کیونکہ ٹورزم, لوکل ٹورزم پاکستان میں اس وقت بہت بڑا ہوا ہے, وہ بڑھنا شروع ہوگا. جیسے کہ گلگت بلتستان میں بڑھ گیا تو اس طرح یہاں بھی بڑھ سکتا ہے کہ بھئی ہم تھر کے صحرا میں لگ جا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا دبئی میں, آپ نے کیا بھی ہوگا کہ ہر آدمی ڈیزرٹ سفاری کرنے جاتا ہے, وہ ایک ٹکٹ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے. تو تھر سفاری کرنے کیوں نہیں جاتا, وہ خیرپور کی سفاری کرنے کیوں نہیں جاتا, وہ آپ انڈیا بارڈر کی سفاری کرنے کیوں نہیں جاتا, وہ جو پانی بھرا ہوا ہے نیچے کی سائڈ پہ جہاں پر بہت سارے سندھ میں عجیب و غریب علاقے ہیں جن کا ہمیں خود نہیں پتہ ہے,
پتھریلے علاقے ہیں ان کی سفاری کرنے جاتا، گھومنے نہیں جاتا، اس لیے سسٹم نہیں ہے، آرگنائز نہیں. آپ کے پاس وہ سسٹم ہے، آرگنائز لوگ ہیں، ان کو اپ گریڈ کریں. کہہ سکتے ہیں مل کے کہ بھئی اب آپ کے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اتنے پڑھیں، چلیں ہمارے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 11,000 رلی کی بنانے والے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک مارکیٹ پلیس بنا سکتے ہیں آن لائن. اگر آپ کے پاس بکریاں پالنے والے 10,000 ہیں تو ہم ان کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس بنا سکتے ہیں کہ وہیں بکری خریدو، وہیں بیچو، وہیں گوشت کاٹ کے بیچ دو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. کیونکہ ای کامرس 4تھ پلر ہے غربت کے ختم کرنے کا. یہ ای کامرس کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے وہ انبلیویبل ہوئی ہے. پچھلے ایک ہماری دوست کی کمپنی ہے ٹریکس، اس نے اپنی پچھلی کمپنی 1700 امپلائیز کے ساتھ بیچی، اور ابھی 28 سال کا بچہ ہے، اور اس کمپنی میں اس نے پچھلے 2 سال میں 2700 امپلائیز رکھے ہیں. اتنی گروتھ ہے، 7000 گنا انکریمنٹ آیا ہے کرونا کے زمان میں ای کامرس کے اندر. میرا یہ بلیف ہے کہ تھوڑے سال کے بعد، شاید 2-3 سال کے بعد، ہم بٹن دبائیں گے تو کل اسٹرابیری سواد کی ہم کو میرپور خاص سے مل جائے گی، 100 روپے خرچہ آئے گا. یہ سسٹم نہیں بنے ہوئے، موجود ہے، پروسیس پاسبل ہے، لیکن سسٹمز کیونکہ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ کو شہد چاہیے ہوگا تھر پارکر کا، کراچی میں، سوات میں، کہیں بھی چاہیے ہوگا مل جائے گا. یہ بن رہا ہے، اور امریکہ میں آج بھی ہو جاتا ہے. تو امریکہ کو ایک دن میں تو نہیں بن گیا تھا، پاکستان بن رہا ہے ماشاءاللہ. پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے پچھلے 5-10 سال میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، کوئی تحاشا. اب آپ بٹن دباتے ہیں 15 منٹ میں کھانا فوڈ پانڈا آپ کو لا کے گھر میں دے دیتا ہے. یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. امریکہ تک میں یہ ممکن نہیں اتنا سستا کہ 50 روپے لیتا ہے کھانا لا دیتا ہے، 50 روپے لیتے ہیں سبزی آ جاتی ہے. ابھی ایئر لفٹ کمپنی ہے جو ہمارے ایک جاننے والے نے بنائی، 2 سال ہوئے ہیں، اس کی کمپنی کی ورتھ 170 ارب روپے ہو چکی ہے 2 سال میں. یہ سب چیزیں تو، اور وہ کیا کرتا ہے، صرف یہی کرتا ہے، کھانا ادھر سے ادھر، چیزیں ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت گروتھ ہو رہی ہے. ابھی تو 3-4 سال ہم ایسا ریولیوشن دیکھنے والے ہیں کہ سمجھ نہیں آئے گا. یہ ریولیوشن جو آ رہا ہے یہ بھی سائلنٹ ہے، لیکن یہ مس کر جائیں گے باقی لوگ آپ کے، کیونکہ یہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا اس ٹیکنالوجی کا. یہ جو کام ہو رہا ہے، جو آپ ڈفرینٹ بزنس گروپ سے آپ ملے ہیں، تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا، تو یہ سارا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آن لائن یا جو ای کامرس پہ کس طرح سے لے کے آنا ہے، اور اگر لے کے آئیں گے تو اس میں آپ کو کیا مشکل نظر آ رہی ہے، اور اسے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، گاڑی کی ریس میں جانے سے کے لیے پہلے گاڑی چلانا آنا ضروری ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ای کامرس کو، ٹیکنالوجی کو دور ہیں ابھی، موبائل فون ہاتھ میں پکڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو گیم کھیلنے، جیسے ہم اسکول میں ڈالتے ہیں بچے کو، نرسری میں گیم کھیلنے بھیجتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں چلو بھائی آئنسٹائن کا مسئلہ سالو کر کے بتاؤ کیسے کیا تھا. پہلا سٹیج یہ ہے کہ ان کو ہاتھ میں موبائل دے دیں. دوسرا سٹیج یہ ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کریں، پارٹنر کریں. جیز کیش کو کہیں بھائی ہمارے پاس 11 لاکھ لوگ ہیں، 11 لاکھ کروڑ کچھ جیز کا کارڈ بھیجو گھر پہ. ایزی پیسہ کو کہیں 11 لاکھ لوگوں کو ATM کارڈ گھر پہ بھیجو، جا کے ان کو پتہ چلے اچھا یہ کارڈ ہے، کچھ ہو رہا ہے، کسٹمر بن گئے نا، ان کو پیسے مل رہے ہیں آگے سے، ان کی کمپنی کی ویلیو بڑھ رہی ہے. کہ 11 لاکھ کسٹمر ایڈ ہو گئے، ان کی کمپنی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. دراز کو بولیں گے کہ ہمارے پاس 11 لاکھ لوگ ہیں، ان کے پاس 11 لاکھ فون ہیں، تم ہم کو $11 لاکھ یا $22 لاکھ دو، ہم سب کو $2 دیں گے کہ دراز سے مفت میں کھانا چیز آرڈر کرے گا. جا کے اس کو دراز کا تجربہ ہو کہ دراز چلتا کیسے ہے. سائن اپ کے اوپر $2 بونس دو تو امیزون کے اوپر کوئی کھولتا ہے تو $10 بونس ملتا ہے، تو دراز $2 بونس دے دے گا. تو اس طرح کی چیزیں میں کریٹ کرا سکتا ہوں، پارٹنرشپس کریٹ کرا سکتا ہوں، جس کی مدد سے پہلے یہ لوگ اویئر ہوں کہ یہ دراز سے کچھ آتا ہے. پہلے تو لڑائی ہوگی گھر میں، بٹن دبائیں گے کھانا تھوڑی آئے گا، مذاق کر رہے ہو کیا ہمارے ساتھ. تو وہ ایکسپیرینس کر لیں وہ لوگ کہ یہ پاسبل ہے، بٹن دبائیں گے پیسے چلے جائیں گے، یہ ایکسپیرینس کر لیں. وہ ہم ڈیجیٹل لٹریسی سے پڑھاتے ہیں. یہ ہماری ڈیجیٹل لٹریسی کہ ڈیجیٹلی اپنے آپ کو اویئر کر لیں. آپ بینک اکاؤنٹ کھولیں آن لائن، اسکول آن لائن چلانا شروع کریں، دکان سے کچھ خریدنا شروع کریں، بینک اکاؤنٹ کھولیں. اس کے بعد آپ کے اندر یہ بھی میں کر سکتا ہوں، پھر ویڈیوز بنانا شروع کریں، کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. اپنا اپنا گاؤں کی ویڈیو بنا کے دکھائیں، ہم کو پتہ تو چلے کہ آپ کا گاؤں کیسا ہے. اب آپ کی باتوں سے جو مجھے ذہن میں آیا، ایک تو سب سے پہلے تو موبائل. اب موبائل کی اویلیبلٹی ان خواتین کو کس طرح سے ہوں، کس طرح سے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 پہ جو ڈیجیٹل لٹریسی کی آپ بات کر رہے ہیں،
تو وہ پہلے بیسک لیول پہ سب سے پہلا جو الف بے کہتے ہیں نا وہ کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ کیسے ممکن ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایس آر ایس او کے پاس بہت زیادہ سوشل کیپٹل ہے. آپ کی ویو کے اندر 99.5% آپ نے فرمایا کہ بینک لون واپس آ جاتا ہے. تو موبائل فون اویلیبل کر دیں کہ جی اب آپ کو لون مل جائے گا موبائل فون کا 11,000 روپے کا بغیر سود کے, اور آپ اس کو 500 روپے کر کے واپس کر دیں. موبائل کی فون کمپنیوں سے کہیں کہ جی آپ ان لوگوں کو بونس دیں گے, ہم آپ کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو موبائل دلا رہے ہیں, ہمارے ساتھ اسپیشل ایگریمنٹ کرو, ہم ملین فون خریدنے والے ہیں آپ سے, 10 لاکھ فون دینے والے. عورتوں کو بے شک بعد میں دے دیں, مرد لے لے, پہلے کوئی بھی لے لے, فون تو آئے نا ہاتھ میں. جب فون گھر میں آ جاتا ہے, جگہ کر لیتا ہے, تو آہستہ آہستہ عورت بھی اٹھاتی ہے, بچہ بھی اٹھاتا ہے. وہ فون پہ سب جھپٹا مار رہے ہوتے ہیں. آپ کا فون ہے, آگے چھوٹا گھر میں بچہ ہوگا, فون فوراً لے لے گا گھر پہنچتے ہی, ہاں بھائی ابو گیم کھیلنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو وہ سیکھ رہا ہے. ابھی جب فون کا ٹائم, فون ایک ہوگا, گھر میں 5 آدمی ہوں گے, تو پھر دوسرا فون چاہیے, پھر تیسرا فون چاہیے. آہستہ آہستہ اس کی فون کی اویئرنیس اور لٹریسی بڑھتی جائے گی. یہ ہے اسٹیج 1. اسٹیج 2 میں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ بیچنا شروع کرو آن لائن. اسٹیج 1 میں ہم ان کو نہیں بیچنا سکھا سکتے, کچھ لوگ ہوں گے, لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ میں ایسے پارٹنرز بنا سکتا ہوں کہ جیسے اگر کوئی عورت رلی بنا رہی ہے تو وہ ایس او پیز بنا کے دے گی کمپنی کہ آپ مجھے اس اسٹینڈرڈ کا رلی بنا دو, میں سارا مال خود ہی خرید لوں گا, تم سے 1500 کی جگہ میں 2000 میں لوں گا, لیکن میں آگے 5000 میں بیچ رہا ہوں, تم جتنے جلدی سے ہو سکے سیکھ لو ٹرانزیکشن کے اندر مدد کرنے کے لیے, اور اس کے بعد تم خود بیچو. جب تک تم خود نہیں بیچ رہی, میں 3000 میں خریدنے کو تیار ہوں. ابھی ہول سیل والا ان سے اور سستا خرید رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے پارٹنرز میں لاتا ہوں جو مہنگا بیچتے ہیں. یہ لوگ سستا بیچتے ہیں, ہول سیلر سستا بیچتا ہے تو سستا بکتا ہے. میں ایسے پارٹنرز لاؤں گا جو کہ مہنگا بیچیں گے, مال یہ اٹھا لیں گے اور پیمنٹ بھی یہ کر دیں گے, آپ کو پریشانی نہیں ہے بیچنے کی. اب آپ کا ایک انکم ہو گئی, اب آپ نے اور بڑھانی ہے تو اب یہ سیکھ لیں, اور انکم بڑھانی تو یہ سیکھ لیں. تو ہمارا پورا ویب سائٹ بنا ہوا ہے rehantraining.com کہ اگر آپ نے 20,000 کمانے یہ کورس کر لو, 25 کمانے پہلا کورس کرو گے تو پھر اگلے 25 والے پہ جاؤ گے. اسٹیجز ہیں 1 2 3 4 5, کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4, جتنے کورس کرتے جاؤ گے کتنی چیزیں سیل. اب مثال کے طور پہ بھینسیں پالی ہوئی ایک بچے نے آپ کے یہاں, وہ 100 روپے کلو دودھ بیچ رہی ہے, لیکن وہ پنیر نہیں بنا کے بیچ رہی. تو اگر وہی عورت پنیر بنا کے بیچے گی تو 100 روپے کلو کی جگہ 200 روپے کلو ہو جائے گا اس کی آمدنی. اب وہ گھی بنا کے نہیں بیچ رہی, گھی بنا کے بیچے گی تو 100 روپے کی جگہ 150 روپے کلو ہو جائے گا, لیکن وہ گھی دراز پہ نہیں بیچ رہی, دکان پہ بیچ رہی ہے تو 150 کی جگہ 200 روپے کلو ہو جائے گا. تو یہ سٹیجز ہیں, پہلے کچھ تو کرے نا. جیسے وہ سر پوچھ رہے تھے محسن بھائی کہ بھائی یہ اچھے کوالٹی کے بیگ کیوں نہیں بناتے, تو بھائی پہلے خراب بنائے گی پھر اچھے بنائے گی, پہلے کچھ تو کرے پھر اچھا کریں گے. تو پہلے دن میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا, لیکن پہلے دن میں ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا سکتے ہیں. یہ پورا کا پورا کورس digital-literacy.school ویب سائٹ ہے, اس پہ پڑھا ہوا ہے, فری ہے, یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ پڑھا ہوا ہے, جب چاہے کوئی بھی کر سکتا ہے. آدھا گھنٹے کا کورس ہے, اس میں ایپس چلانا سکھاتے ہیں, ڈفرینٹ ایپس. یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی کا انیشل جو ہے, اگر ہم ماسٹر ٹرینر پیدا کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دیں تو یہ آن لائن ہو سکتی ہے یا اس کو کلاس روم کی ضرورت پڑتی ہے؟ آن لائن ہو سکتی ہے بالکل. ہم نے اس کی بہت ٹریننگ کرائی ہے کورونا کے درمیان میں ماسٹر ٹرینر کی, اور آپ اگر کہیں گے تو میں فزیکلی بھی ہم ماسٹر ٹرینر تیار کروا دیں گے, نو پرابلم. تو ہم ہمارے اسٹاف کو اگر پہلے ٹرین کریں, کیونکہ آگے جا کے وہ ان کو ٹریننگ دینی ہے کمیونٹیز میں, تو یہ کتنا ڈیوریشن ہوگا اور کیا آپ کے سمجھ میں اس کے ایکسپینس آئے گا؟ ہم کوئی چارج نہیں کریں گے آپ سے, اور آپ جو بھی آپ کی اسٹاف کی کاسٹ ہے اس کو بیئر کریں. ہم آپ سے کوئی چارج نہیں کریں گے. آپ کے پاس بندہ آئے گا, آپ کو ٹریننگ دے گا, ماسٹر ٹرینر بنا دے گا, اور آپ اس کو جیسے کرنا چاہیں کریں. ٹریننگ کے لیے ٹائم جو لگتا ہے وہ ایک کورس کو ایکچولی تو آدھے گھنٹے کی ویڈیوز ہیں, لیکن ہم پریکٹیکل کراتے ہیں. یہ جیز کیش انسٹال کرو, ایزی پیسہ انسٹال کرو, جے ایس بینک کا بینک اکاؤنٹ بناؤ. اب وہ کبھی کوئی 5 منٹ میں کر لیتا ہے, کوئی 1 گھنٹے میں کرتا ہے. تو یہ سمجھو 1 ہفتے کا کورس کر لیں, 10 دن لگتے ہیں. 10 دن تک وہ بندہ اگر بالکل ہی جاہل ہے, تیز ہے, تو کرنے کو تو خود سے کر سکتا ہے, لیکن ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹیم کہاں ہے اور کتنی ٹائم میں ٹرین ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خبر ہے, خوش خبری ہے کہ یہ فری میں کورس ہوگا. تو اگر یہ فری میں کورس ہوگا تو ہم اپنے پہلے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹاف کو
یہ ٹریننگ کرواتے ہیں اور پھر وہ جا کے آگے یہ ٹرانسلیٹ ہو اور ٹیکن ڈاؤن افیکٹ ہو کے کمیونٹی تک. ہم سندھی میں بھی بنا کے دے دیں گے آپ کو, اور دوسری زبانیں بولیں گے اس میں بھی بنا کے دے دیں گے, نو پرابلم. ہمارا ویڈیو بیس کورس ہے. میں چاہتا ہوں یار مرنے سے پہلے یہ ملک غریب سے بات ختم ہو جائے, تو میں جو مجھ سے چاہیے لے لو. میں تھک گیا اس کو غریب دیکھ کے خواہ میں غریب بیٹھے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. پھر دوائی